سب سے پہلا سوال میرا شیخ کفایت آپ سے ہے. بعض لوگ جو عام سوال کرتے ہیں شیخ، یہ معمولی سا سوال کہ آئی پلس ٹی وی جو ہے یوٹیوب پر ہے تو اس کا خرچ کیا ہے، تو اس سے متعلق کچھ باتیں آپ ضرور. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ آئی پلس ٹی وی یہ صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ٹی وی ہے. اس کا خود کا او ٹی ٹی ہے، 24 آورس اسٹریمنگ ہوتی ہے اس کی. آپ اپنے کیبل آپریٹر سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ کی ٹی وی پہ اس کو پروگرام دکھا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری فیسلٹیز کسی یوٹیوب چینل کے ساتھ نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ آئی پلس ایک یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں آئی پلس ٹی وی کا پروگرام نشر ہوتا ہے. اس جیسے ہمارے پاس 40 پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ آئی پلس کے پروگرام نشر ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب جو پلیٹ فارم ہے اس کا اپنا کوئی خرچہ نہیں ہے. اصل خرچہ تو ان پروگراموں کا ہے جو تیار کیے جاتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اس میں انشاءاللہ جواب بھی آ جائے گا. میں ایک صاحب کے ساتھ آ رہا تھا جنہوں نے ایک اچھا سا پروگرام کروایا تھا گراؤنڈ پہ. تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ آئی پلس تو یوٹیوب پر ہے، پھر اس پہ خرچ کی کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا کہ یار کوئی اور یہ سوال کرتا تو سمجھ میں آتا، یا آپ جیسے لوگ اس طرح سے سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ ہی کی زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ نے جو ابھی ایک پروگرام کروایا تھا فلاں جگہ، تو کتنا خرچ آیا تھا اس پہ؟ جو بتایا تقریباً 2 لاکھ کے آس پاس بتایا. چھوٹا بہت بڑا پروگرام نہیں تھا، ورنہ بڑا پروگرام کریں تو 5-10 لاکھ بھی خرچ آ جاتا. تو میں نے کہا کہ چلو مان لیتے ہیں 2 لاکھ کا خرچ آیا. تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ یہ پروگرام لائیو تھا یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ. انہوں نے کہا ہاں لائیو تھا. میں کہا پھر لائیو پہ کون سا خرچہ ہے؟ کیا 2 لاکھ روپے لگتے ہیں پروگرام کو لائیو کرنے میں؟ کہ نہیں، وہ پیسہ تو گراؤنڈ کی پرمیشن ہے، پھر جو مقررین آتے ہیں ان کے جو ہے ہدایہ ہیں اور ان کے سفر خرچ ہے، یہ سب گرانے لگے ساری چیزیں. تو میں نے کہا کہ یہی معاملہ تو ہمارے یہاں بھی ہے، آئی پلس میں بھی ہے. بھائی آئی پلس میں جو یوٹیوب پہ پروگرام چلتے ہیں نا، تو کیا یہ پروگرام یہ ایسے آٹومیٹک بن جاتے ہیں؟ اس پروگرام کو بنانے میں، ان تقاریر کو ریکارڈ کرنے میں، اہل علم کو دعوت دینے میں اس کے پیچھے اچھا خاصا خرچہ ہے. آپ تو صرف ایک دن کا پروگرام کرتے ہو، اس طرح کے پروگرام تو ہم تو ہر مہینے جو ہے اس طرح سے علماء کو بلانا اور ان کا خرچ اٹھانا، یہ تو ہمارے یہاں مستقل چلتا رہتا ہے. بلکہ الحمدللہ کسی بھی ادارے کا کتنا بڑا کام ہے اس کا اندازہ اس کے اسٹاف سے بھی ہوتا ہے. ہاں بھائی، اگر آپ کے پاس اسٹاف نہیں تو آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں الحمدللہ آئی پلس میں 40 کا اسٹاف ہے، 40 کا، اور جس میں سے 11 علماء ہیں، اہل علم ہیں. اب بتائیں کہ اتنا بڑا اسٹاف ہے تو ظاہر سی بات ہے کام ہے تبھی تو اسٹاف ہے. اس 40 لوگوں کی ٹیم کا یوٹیوب ہے اور 11 علماء کی ٹیم کا یوٹیوب ہے. اس کے علاوہ 135 اہل علم کو ابھی تک ہم دعوت دے چکے ہیں، 135 پورے ہندوستان کے الگ الگ حصوں سے. اس میں سے بعض اہل علم ایسے ہیں جو مستقل آتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے. اب ان کے آنے جانے کا خرچ، اخراجات، اور پھر ان کے پروگرام کی ریکارڈنگ اور یہ بہت ساری چیزیں جو الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتی ہے. ہم کبھی تفصیل سے اس کو الگ سے بیان کریں گے کیا کیا ہوتا ہے، یہ وقت نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو خرچ آتا ہے وہ ان پروگراموں پر آتا ہے، یوٹیوب پر نہیں آتا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ اس کوشش میں ہے کہ اس کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہو. تو کیا ہم ہر ادارے کے تعلق سے یہ بات کہیں کہ بھائی آپ کا تو یوٹیوب چینل چل رہا ہے، آپ کو خرچ کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی غیر معقول بات ہوگی. مطلب اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اللہ سمجھ عطا فرمائے. کس طرح سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں؟ ارے بھائی یوٹیوب پہ جو پروگرام بن کے ریکارڈ ہو کے جا رہے ہیں، اصل خرچہ اس پر ہے، یوٹیوب پہ نہیں.